اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومن مومنات، شب عید یعنی ماہ شعبان المعظم کی پہلی شب، اس کے چند ایک اعمال ہیں، اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں عیدیں نصیب فرمائے۔ آپ سب کو، اب مومن مومنات کو، خصوصاً ولی زمانہ امام صاحب الزمان علیہ السلام کو عید مبارک ہو، اور خدا بند کریم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مولا آقا امام صاحب الزمان علیہ السلام کا ظہور فرمائے اور آقا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ یقیناً عید اس شخص کے لیے ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے روزے، نماز اور عبادت کو اللہ نے ماہ مبارک رمضان میں قبول کر لیا ہو، اور وہ ہر دن جس میں اللہ کی معصیت نہ کی جائے، انسان کے لیے وہ عید کا دن ہے۔ تو صاحبان ایمان، شب عید فطر، اس میں زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، اس شب میں غسل ہے، اس شب میں 2 رکعت نماز ہے، اس شب میں شب بیداری کرنا، یہ وہ شب ہے کہ روایت ملتا ہے کہ شب قدر سے درجے میں کم نہیں ہے، اس کا اتنے اجر اور ثواب ہے۔ تو یہ شب یعنی انعام لینے والی شب کہا جاتا ہے اس شب کو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ پورا مہینہ بندگان خدا، کنیزان خدا نے عبادتیں کیں، روزے رکھے، تلاوت کلام پاک پڑھا، تو یہ شب اللہ سے انعام لینے کے لیے خداوند عالم عمل و عبادت کرنے والوں کی جزا کو بے حد و بے حساب عطا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب صبح عید فطر کا آتا ہے، یعنی یہ جو دن ہے صبح عید فطر کا، یہ جیسے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے تمام ملائکہ کو شہروں میں نازل کرتا ہے، بھیجتا ہے، اور وہ تمام ملائکہ جگہ جگہ کھڑے ہو کر ندا دیتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی طرف سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکل پڑو، کیونکہ اللہ بہت زیادہ اجر دینے والا اور بڑے بڑے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو صاحبان ایمان، بلا شبہ حقیقی عید اسی کی ہے کہ جو ماہ رمضان مبارک کے حقیقی فلسفے کے مطابق اس کی رحمتوں سے بہرہ مند ہوا اور اللہ کی بیش بہا رحمتوں کے خزانے سے اپنا دامن بھر لیا۔ اب انسان اس قابل ہو چکا ہے اور اپنے نفس پر اتنا کنٹرول کر چکا ہے کہ گناہوں کی آلودگیوں سے اپنا دامن بچا کر دن و رات کو جو ہے، لیل و شب کو وہ عید بنا سکتا ہے۔ روز عید الفطر اس قدر رحمتوں، برکتوں کا، مغفرتوں کا دن ہے کہ عید فطر کے روز کا واسطہ دے کر ہر صاحب ایمان، مومن مومنہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے، کیا کہ اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا، کہ اے اللہ، تیری بارگاہ میں آج کے دن کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو تمام مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا گیا، اور اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث شرف، اسلام کا وقار اور پوری تاریخ میں کبھی نہ ختم ہونے والا ذخیرہ ہے۔ تو صاحبان ایمان، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبے کے سنہرے الفاظ عید الفطر کے روز مولا نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس میں نیک لوگ اپنی جزا پائیں گے اور برے لوگوں کو سوائے مایوسی
اور نا امیدی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ امام فرماتے ہیں یہ دن قیامت کے دن سے مشابہت رکھتا ہے۔ گھر سے نکل کر جب عید گاہ کی طرف آؤ تو اس وقت کو یاد کرو جب قبروں سے نکل کر اللہ کی طرف جا رہے ہوں گے، اور جب عید کے لیے، جب نماز عید کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت کو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یاد کرو کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور نماز کے بعد جب اپنے گھروں کی طرف جاؤ پلٹو تو امام فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہوں گے، اور یاد رکھو اس وقت تمہاری منزل بہشت ہونی چاہیے۔ اے لوگوں، سب سے کم جو چیز روزہ دار مردوں اور عورتوں کو دی جاتی ہے یا دی جائے گی، امام فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک فرشتہ ماہ رمضان المبارک کے آخری روزے کو ندا دے گا اور کہے گا اے بندگان الہی، اے کنیزان الہی، تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں، پس آگے کی فکر کرو کہ کیسے باقی زندگی گزارو گے۔ تو صاحبان ایمان، عید کا دن بڑا مبارک دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، شب عید بھی خوشیوں کی عید کی شب ہے۔ تو اس شب و دن میں اللہ کے قرب حاصل کرنے کے مواقع ڈھونڈیں۔ ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان گزرنے کے بعد پھر پچھلی حالت پہ گناہوں کی طرف پلٹ جائیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، یہ وہ دن ہے کہ جس میں نیک کام کرنے والوں کو اپنی نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جن لوگوں نے ماہ رمضان میں برائیاں کی وہ گھاٹا اٹھائیں گے اور محروم رہیں گے۔ تو صاحبان ایمان، حقیقتاً عید الفطر وہ سعید اور اجر والا دن ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں اور تحائف سے مالا مال ہو چکا ہوتا ہے۔ وہاں بعض ایسی باطنی صفات سے بھی متزین ہو جاتا ہے کہ مفلوق الحالوں، محروم و مظلوموں کے درد کا احساس اس کے روح و بدن میں سما جاتا ہے، وحدت کے عظیم رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ تو صاحبان ایمان، شب قدر کی راتوں میں اللہ تعالی سے راز و نیاز کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے، اور ایسی طاقت حاصل کر لیتا ہے کہ جس سے کوئی شیطان ہتھ کنڈا اس پر اثر، شیطانی جو ہتھ کنڈا ہے اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو صاحبان ایمان، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم اور آپ سب کو اس مہینے کی ماہ شوال المکرم، اس کی عظمت کو، اس کی برکت کو، اس کی انعامات کو اکٹھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔